اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو آزمائش میں ڈالتا ہے اور پھر انہی بندوں کو کرامت عطا کر کے دنیا کو دکھاتا ہے کہ یہ میرے دوست ہیں۔ تو ناظرین کرام، آج ہم آپ کو لے چلتے ہیں دلی کی اس بستی میں جہاں فقر بولتا تھا، جہاں خاموشی میں بھی اللہ کا ذکر ہوتا تھا، جہاں ایک درویش ایسا تھا جس کے دروازے پر بادشاہ بھی خالی ہاتھ لوٹ جاتا اور فقیر بھی جھولی بھر کے جاتا تھا۔ وہ ہستی ہیں محبوب الہی سلطان المشائخ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ۔ ہم آج کے اس بیان میں آپ کو سنائیں گے حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی وہ کرامات جو تاریخ تصوف میں مشعل راہ ہے۔ کرامت وہ غیر معمولی عمل ہے جو اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کے ہاتھوں ظاہر فرماتا ہے، نہ کہ ان کی طاقت سے بلکہ صرف اللہ تعالیٰ کے حکم سے۔ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ خود فرمایا کرتے تھے، کرامت استقامت میں ہے نہ کہ دکھاوے میں، لیکن جب اللہ چاہتا ہے تو اپنے ولی سے ایسے کام ظاہر کروا دیتا ہے جو ایمان کو تازہ کر دیتے ہیں۔ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی فقر کی مثال تھی۔ گھر میں اکثر چولہا نہیں جلتا تھا، مگر دروازے سے کوئی سوالی خالی ہاتھ نہ جاتا تھا۔ ایک مرتبہ گھر میں صرف ایک روٹی تھی، اسی وقت فقیر آ گئے۔ حضرت نے فرمایا، بانٹ دو، اللہ مالک ہے۔ سب نے سیر ہو کر کھایا اور وہ روٹی ختم ہونے کا نام ہی نہ لیتی تھی۔ یہ کرامت نہیں بلکہ توکل کی انتہا تھی۔ آج کا ایک سوال ہے، کیا ایک فقیر بادشاہ وقت کو اپنے سلطنت میں آنے سے روک سکتا ہے؟ تو سنتے ہیں سلطان غیاث الدین تغلق، جو دلی کا بادشاہ تھا، حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ سے ناراض تھا اور کہا کرتا تھا کہ میں واپس دلی پہنچ کر اس درویش کو سیدھا کر دوں گا۔ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے جب سنا تو صرف اتنا ہی فرمایا، ہنوز دہلی دور است، ابھی دلی دور ہے۔ اور تاریخ گواہ ہے کہ بادشاہ دہلی پہنچنے سے پہلے ہی مر گیا، کیونکہ جب وہ بنگال سے خوشی کے شادیانے بجاتا ہوا واپس اپنی سلطنت میں آ رہا تھا، لوگ اس کے اعزاز میں ایک محل بنایا اور اس نے اس محل میں قدم رکھا اور اس کی چھت گر گئی اور بادشاہ مر گیا۔ یہ الفاظ ابھی دلی دور ہے بددعا نہ تھے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے الہام تھے۔ ایک بار دلی میں شدید قحط پڑا، لوگ بھوک سے نڈھال تھے۔ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی لنگر میں نہ گیہوں تھی نہ چاول، مگر لنگر بند نہ ہوا۔ جو آتا کھاتا اور کہتا،
یہ کیسا لنگر ہے جو کبھی ختم ہی نہیں ہوتا۔ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ مسکرا کر فرماتے، یہ نظام الدین کا نہیں، یہ تو میرے رب کا لنگر ہے۔ ایک شخص ان کا مرید بننے کی غرض سے آیا، مگر اسے دل میں شک تھا۔ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے بغیر کچھ پوچھے فرمایا کہ جب یقین آ جائے تو پھر آنا۔ یہ سنتے ہی وہ شخص کانپ اٹھا، رو پڑا اور سچے دل سے توبہ کی۔ یہ تھی فراست مومن جس کا ذکر حدیث شریف میں ملتا ہے۔ امیر خسرو دنیا کے بہت بڑے شاعر، ساری دنیا اسے جانتی ہے، آپ لوگوں نے بھی اس کا نام سنا ہوگا، مگر دل بے چین تھا۔ ایک دن حضرت نظام الدین اولیاء کے دربار پر آئے، اور آئے تو عورت کے بھیس میں آئے۔ یہاں عورتوں کے آنے کا اور مردوں کے داخلے کا الگ الگ راستہ تھا۔ یہ عورت کے بھیس میں عورت ہی کی طرف سے داخلے کے دروازے سے آ رہے تھے۔ اچانک ایک بڑھیا نے انہیں کہا، امیر خسرو سے، بیٹا تم مرد کے دروازے سے جاؤ۔ یہ سننا تھا کہ امیر خسرو کانپ اٹھا۔ یقیناً یہ بڑھیا کوئی معمولی عورت نہیں ہوگی جس نے ہمیں اس بھیس میں بھی پہچان لیا۔ تو وہ مرد کے دروازے سے حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں آئے۔ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے انہیں ایک نظر دیکھا اور فرمایا، آ گئے ہو، ہم کب سے تمہارا انتظار کر رہے تھے۔ بس اسی لمحے امیر خسرو کی زندگی بدل گئی۔ یہ کرامت نہیں، دلوں کی فتح تھی۔ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، اگر کوئی شخص شریعت پر مضبوط ہو، لوگوں کے لیے آسانی بنے اور اللہ سے جڑا رہے تو یہی سب سے بڑی کرامت ہے۔ ناظرین، حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی کرامت ہمیں یہ سکھاتی ہے، اللہ پر مکمل بھروسہ، فاقہ میں شکر، طاقت میں عاجزی اور ہر حال میں محبت، یہی اولیاء کا راستہ ہے۔ اب سنیں ایک واقعہ دلی کے بادشاہ سلطان قطب الدین خلجی کے بارے میں، جس نے ایک نئی جامع مسجد بنائی۔ اور اس نے تمام مشائخ اور علماء شہر کو طلب کیا کہ نماز جمعہ میری نئی مسجد میں ادا کیا کرو۔ جب محبوب الہی حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے پاس بھی جب اس قسم کا حکم یا ہدایت آیا تو انہوں نے جواب دیا کہ ہمارے نزدیک جو مسجد جامع ہے اسی کا حق ہے،
ہمیں کیا ضرورت ہے کہ ہم دوسری مسجد میں جائیں؟ اور دوسری بات یہ تھی کہ ہر شب ماہ نو کے کل مشائخ اور علماء بادشاہ سلامت کے حضور جا کر انہیں مبارکباد دیا کرتے تھے، مگر سلطان المشائخ ان رسموں کو نہیں ادا کرتے تھے، اسی لیے بادشاہ کو ان سے عداوت تھی۔ اور وہاں کے حاسد علماء کرام بھی بادشاہ کی خدمت میں نمک مرچ لگا کر ان کے خلاف کر دیا، اور اسے کہا کہ وہ آپ کی مسجد میں جیسا کہ آپ نے حکم دیا ہے وہ حاضر نہیں ہوتے، اور ماہ نو کے مبارک موقع پر آپ کی محفل میں مبارکباد دینے نہیں آتے۔ ایک غلام کو، ایک رعایا کو اس کا کیا حق پہنچتا ہے کہ ایک شہنشاہ کے حکم کی نافرمانی کرے؟ جب سلطان نے یہ سنا تو اس کے دل میں غرور و تکبر پیدا ہوا، اور اس نے کہہ دیا کہ یہ سلطان المشائخ اگر آئندہ ماہ نو کے موقع پر یہاں نہ آئے تو میں انہیں کھینچ کر لاؤں گا، اور اس کے ساتھ بہت ساری نازیبا اور نامناسب باتیں کہیں۔ جب یہ خبر، وحشت انگیز خبر، سلطان المشائخ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کو پہنچی تو آپ نے کچھ نہ فرمایا، اٹھے اور اپنی والدہ ماجدہ کی زیارت کے واسطے تشریف لے گئے۔ آپ سن چکے ہوں گے، ہم ایسا بیان آپ لوگوں کو سنا چکے ہیں کہ ان کی والدہ ماجدہ بھی ایک خدا رسیدہ بزرگ خاتون تھیں، اور نہایت ہی عبادت گزار بندی تھیں اللہ کی۔ عام طور پر یہ اللہ کے حضور میں سر سے آنچل اتار کر دعائیں مانگتی تھیں، اور کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی خدا رسیدہ بزرگ تھیں، ان کی دعائیں قبول ہوتی تھیں۔ تو یہ اپنی والدہ ماجدہ کی زیارت کے لیے نکل گئے، اور جو راز و نیاز کی باتیں ان کے خدمت میں کہتے تھے عرض کیا۔ اور انہوں نے اپنی والدہ ماجدہ کے روضے مبارک پر یہ کہہ ہی دیا کہ سلطان اپنے تکبر اور غرور کی وجہ سے مجھے نقصان پہنچانا چاہتا ہے، کہ اگر میں آئندہ مہینہ ماہ نو کے موقع پر اس کی حضور میں نہ گیا تو اس نے کہا مجھے کھینچ کر بلوائے گا، اور بہت ساری باتیں کہی ہیں۔ انہیں علوم باطنی سے پتہ چلا کہ بادشاہ انہیں نقصان نہیں پہنچا سکے گا، بلکہ خود مصیبت میں گرفتار ہوگا۔ یہ سلسلہ جاری ہے، ہم آگے کے واقعات دوسرے ویڈیو میں پیش کریں گے۔ ویڈیو لمبی ہوتی جا رہی ہے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔